بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستہ بھٹک گئے تھے۔ عصر کا وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل سے راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ تھا کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شہد شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھے تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتی ہوئی بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کی مہاراجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کا سربراہ سلطان محمود غزنوی ہے، جس کے نام سے ہندو مہاراجوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرواتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیرہن مختلف جگہوں سے چھلی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ علی الصبح نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں گا۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیشم قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکیں۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظر سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظروں میں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی طرف روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے اپنی شہزادی سے قطع نظری مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ شہزادی کو جھٹکا لگا اور یہ تو مسلمان لگتا ہے۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں یہ غزنوی کے لشکر سے تو نہیں ہے؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک و ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زوروں قطار رونے لگا۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علی الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ اس زمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلوایا۔
मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बरक रफ्तार घोड़े दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है। सारी रात तुम अपने खंजर से ज़ख्म करते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनामो कराम से भर देंगे। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहबा, ज़ख्म इसलिए करता रहा हूँ कि आपका हुस्न मेरी ईमान को ज़द ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी, क्या तुम्हें ये मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खुलूत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान, शहजादी साहबा, मैं मुसलमान हूँ और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ और मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं, आपकी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी के सामने पेश होता, मुझे ये गवारा ना था। शहजादी ये जवाब सुनकर इस सिपाही के अपने मज़हब के साथ लगाव देखकर उसके किरदार से मुतासर हुए बिना ना रह सकी और जैसे उसका दिल उसी अजनबी के मज़हब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त चाही। शहजादी, अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की रकीबें पकड़ते हुए बोला, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी और मैं गजनवी की अजीमुल फ़ौज का सिपह सलार हूँ। यह कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सरपट भागते हुए आंखों से ओझल हो गया।